اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من رسول، کوئی رسول، الا مگر لیطاع، اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ کیوں اطاعت کی جائے؟ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اللہ کا حکم ہے کہ نبی کی اطاعت کی جائے۔ نبی کو، پیغمبر کو، رسول کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ وہ بتائے اس کے مطابق چلا جائے۔ رسول کو اس لیے نہیں بھیجا جاتا کہ اس کی خالی میلاد بنا لی جائے اور باقی سارے معاملات اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے مولوی کی خوشی کے مطابق کیے جائیں، اور ایک سال بعد صرف رسول کی میلاد بنا کے تو اپنے آپ کو جنت کا ٹکٹ کا حقدار سمجھا جائے، بلکہ اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، جو اصول، جو قواعد زندگی گزارنے کے، عبادت کرنے کے جو معاملات اس نے سکھائے ہیں اس کو پوری منو ان تسلیم کیا جائے۔ ولو انہم، اور اگر وہ لوگ جو نہ ماننے والے ہیں، اذ ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا تھا، انفسہم، اپنے آپ پر کیسے ظلم کیا تھا؟ نافرمانی کر کے، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا کے۔ اگر جاؤ کا، وہ آپ کے پاس آ جاتے، فاستغفر اللہ، پس وہ اللہ سے معافی مانگتے، فاستغفر لہم، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا، الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، لوجد اللہ، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کو پاتے، تواب الرحیمہ، توبہ قبول فرمانے والا، رحم کرنے والا۔ ان سے نافرمانی ہو گئی تھی، غلطی ہو گئی تھی، اور اگر وہ اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے واپس لوٹ آتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے، ان کی بات مان لیتے، اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے اللہ سے دعا کرتا مغفرت کی، تو یقیناً اللہ ان کو معاف فرما دیتا اور ان پر رحم کرتا۔ فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، حتیٰ، جب تک کہ یحکموک، وہ آپ سے فیصلہ نہ لے لیں، فیما شجر بینہم، اس معاملے میں جو ان میں جھگڑا ہوا، ثم، پھر، لا یجدو، وہ نہ پائیں، فی انفسہم، اپنے دل میں، حرجن، کوئی تنگی، اس فیصلے کو قبول کرنے میں کسی قسم کی پس و پیش میں نہ آئیں، سر تسلیم خم کر دیں، مما قضیتا، اس میں جو آپ نے فیصلہ دے دیا، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور وہ تسلیم کریں دل سے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ آئے اور وہ آپ کے خلاف ہو ظاہری طور پہ، تو اس میں بہانے ڈھونڈ کے آپ دوسرے راستے تلاش کریں اور اپنے ظاہری فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے اس فیصلے سے چشم پوشی کریں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا دین قابل قبول نہیں ہے، آپ دراصل ایمان نہیں لائے۔ اسی طرح واضح مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آپ کے سامنے آ جائے تو پھر آپ کسی اور ذات کی بات کریں، کسی اور مسلک کی بات کریں، ان کے مقابلے میں آپ کسی امام کی بات کریں، تو ذہن میں رکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔